حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے لقد من اللہ کہہ کر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کی امت اجابت میں قبول فرمایا اور ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محفل ذکر مصطفیٰ کی بھی ہے اور سالانہ عرس پاک کا پروگرام بھی ہے، اور ہم سب یہاں حاضری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور التجا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ بابا جان، نانا جان اور دادا جان کی درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرما کر ان کی قبر شریف کو حد نگاہ تک وسیع، ٹھنڈا اور منور فرمائے، اور ہماری حاضری کو بھی اپنی بارگاہ بےکس پناہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ رب کا نبی ہے، وہ ساری جگ کا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے اور خاتم الرسول بھی۔ احمد ہے، محمد ہے اور خاتم الرسول بھی۔ اس پر کی نظر سارے زمانے کی پڑی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ رب کا نبی ہے، وہ سارے جگ کا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ وہ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے، وہ رب کا نبی ہے، وہ سارے جگ کا نبی ہے۔ معزز سامعین، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے علاقہ میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑی دعائیں کی، بڑی التجائیں کی، لیکن رحمت کی بارش نہ ہوئی۔ لہٰذا ایک دن سب اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، علاقہ میں قحط پڑ گیا ہے، رحمت کی بارش نہیں ہو رہی، بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی التجائیں کی ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ حضور بڑے پریشان ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسائے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی 300-400 کا مجمع نہیں بلکہ پورے 70,000 کا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور جیسے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دھائے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اس 70,000 کے مجمع میں صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ساری عمر میری نافرمانی کی، غلطیاں کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، خطائیں کرتا رہا، لہٰذا اگر وہ ایک شخص اس مجمع سے اٹھ جائے تو میں تم سب پر رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اللہ کا نافرمان ہے، لہٰذا اگر وہ یہاں سے اٹھ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سب پر رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ اب چونکہ سب کو اپنے اعمال کا علم ہوتا ہے
کہ میرے دن کیسے گزرے ہیں اور میری راتیں کیسے گزری ہیں، لہذا پہلے تو وہ شخص اٹھنے کا سوچتا ہے، مگر پھر فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر آج میں یہاں سے اٹھتا ہوں تو لوگ تو میری آنے والی نسلوں کو تانے دیں گے کہ بھئی تمہارا باپ دادا تو اتنا گنہگار تھا کہ اس کی وجہ سے پورے علاقہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ طائب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی تیرے نافرمانی کی، گناہ کیے، لیکن اب میں تیرے در پہ آ گیا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بڑھ سکتے ہیں، مٹی کے ذروں سے بڑھ سکتے ہیں، پانی کے قطروں سے بڑھ سکتے ہیں، مگر میرے بندے تیرے گناہ مجھ رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اب تو میرے در پہ آ گیا ہے تو جاؤ، میں نے تیری ساری عمر کی گناہ معاف کی۔ اسی وقت بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور چھماچھم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، ابھی تو اس مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا اور تو نے رحمت کی بارش برسا دی ہے، میرے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، میں نے اس شخص کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ وہ بندہ دکھا تو صحیح۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، جب وہ بندہ میری نافرمانی کرتا تھا تب میں نے اس کے گناہوں میں پردہ ڈالے رکھا، اور اب جب وہ میرا دوست بن گیا ہے تو میں کیسے اس کے عیب ظاہر کر دوں؟ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ غزوہ ہو رہا ہے، ایک طرف کافروں کا لشکر ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کا لشکر ہے، اور ایمان والوں کا لشکر کے سپہ سالار خود خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ غزوہ شروع ہوتا ہے اور ایک طرف کافر قتل ہو کر جہنم رسید ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایمان والے جام شہادت نوش کر کے جنت کا داخلہ پا رہے ہیں۔ تو جب ایک کافر نوجوان کی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی تو حیران رہ گیا، حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد۔ تو حضور نے نظر کرم فرمائی، یعنی جو شخص یا محمد کہتا ہے تو حضور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اونٹ پر سوار تھا، کہتا ہے کہ یا محمد، اگر میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضور فرمانے لگے کہ بھئی میں تمہیں ابھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اب کہتا ہے کہ حضور میں ساری عمر گناہوں کی دھوپ میں چلتا رہا، مجھے آپ کی بارگاہ کے عذاب کا نہیں پتا، مگر اجازت ہو تو آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ تو وہ جلدی جلدی سے اونٹ سے اترنے لگا تو اس کا پاؤں رکاع میں پھنسا اور سر زمین سے جا لگا، اور چونکہ زمین پتھریلی تھی لہذا سر میں شدید چوٹ آئی اور شہید ہو گیا، اللہ کے حاضر ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ، اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ تو حضور اس شخص کے جنازہ میں مسکرا رہے تھے۔ جب صحابہ نے جنازہ کے بعد حضور سے اس کی وجہ دریافت کی تو حضور فرمانے لگے کہ اس نے محنت کم کی ہے اور اجرت زیادہ لے گیا ہے، میں اسی وجہ سے اس کے جنازے میں مسکرا رہا تھا۔ معزز سامعین، غور فرمائیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی ساری عمر نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، حج ایک ادا نہیں کیا، اور اس شخص کی عظمت کا مقابلہ ہمارے کتب، غوث، قلندر، حتیٰ کہ حضور غوث پاک جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، وہ بھی اس شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے
کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے؟ جولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ان سے؟ وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور مجھے سامعین میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کروں گا کہ تو جان بھاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تا لگیاں توڑ نہیں پیساں، راہ تیری وچ رول کے مرساں، قدم نہ بچا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، عظم اے جان امانت تیری، عظم اے جان امانت تیری، تو جدہ منگسے میں پیش کرے۔ واقعی دعوانا